کتاب التقدیر صفحہ نمبر 130 8واں باب۔ اگر تو قرآن مجید میں شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ قانون لا کی تعریف یہ ہے کہ اگر تو ہمیشہ یعنی اگر یہ یا ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اور تم جب اور جہاں بھی ایسا کرو گے اس کا نتیجہ ہمیشہ وہی برآمد ہوگا جو حکم، نظریہ، فارمولہ یا کلیہ ان شرائط کو پورا کرے، اسے قانون کہا جائے گا۔ عدالتی قوانین۔ دنیا میں قانون کی 3 شکلیں معروف ہیں۔ اول، عدالتی قوانین، مثلا اگر تم چوری کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی جو 3 سال قید اور 1000 روپے جرمانہ تک ہو سکتی ہے۔ اس قانون میں آپ دیکھیں گے کہ عمل چوری کرنا اور اس کے نتیجہ میں قید یا جرمانہ میں کوئی داخلی ربط نہیں۔ ملک کے ضابطہ حیات میں چوری کرنے کو جرم قرار دیا گیا ہے اور عدالت کی طرف سے اس جرم کی سزا کا حکم دیا جاتا ہے۔ اگر ملک کے ضابطۂ قوانین کی روح سے چوری کو جرم قرار نہ دیا جاتا یا چوری کا مرتکب عدالتی مشنری کی گرفت میں نہ آ سکے تو اس عمل چوری کا کوئی نتیجہ ہی برآمد نہ ہو۔ بالفاظ دیگر، عدالتی قوانین میں عمل کا نتیجہ اس کے اندر مضمر نہیں ہوتا، خارج سے عائد کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قوانین کہیں پہلے سے از خود موجود نہیں ہوتے، انہیں وضع کیا جاتا ہے۔ کوئی ملک اپنے لیے جس قسم کے قوانین چاہے وضع کر لے، جب جی چاہے ان میں رد و بدل کر دے۔ یہی کیفیت معاشرتی یعنی سوسائٹی کے قوانین و ضوابط کی ہے۔ طبی قوانین۔ اب قوانین کی دوسری شکل کو لیجئے جنہیں طبی قوانین یا قوانین فطرت کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ قانون کہ آگ میں انگلی ڈالو گے تو وہ جل جائے گی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اس عمل کا نتیجہ خود اس عمل کے اندر پوشیدہ ہے، کہیں خارج سے وارد نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی ملک یہ قانون پاس کر دے کہ ہمارے ہاں آگ سے انگلی جلے گی نہیں، یا کوئی شخص ایسی جگہ آگ میں انگلی ڈالے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو اس وقت اس کی انگلی نہ جلے۔ یہ وہ قوانین ہیں جن پر قانون کی مذکورہ صدر تعریف ٹھیک ٹھیک منطبق ہوتی ہے۔ یہ قوانین از خود موجود ہیں، انسان کے وضع کردہ نہیں اور غیر متبدل بھی ہیں۔ مستقل اقدار۔ اب آئیے قوانین کی تیسری شکل کی طرف، مثلا یہ کہ اگر تم نے محتاجوں کی مدد نہ کی تو تباہ ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ یہ قانون اگر تو کی شرط تو پوری کرتا ہے، لیکن یہ نہ تو عدالتی یا تمدنی قوانین کے دائرے میں آتا ہے اور نہ ہی طبی قوانین فطرت کے ذیل میں۔ انہیں مستقل اقدار خداوندی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ غیر متبدل بھی ہیں اور انسانوں کی وضع کردہ نہیں، بلکہ خدا کی مقرر کردہ اور اس کی طرف سے بذریعہ وحی عطا شدہ ہیں۔ ان قوانین کا دوہرا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ ان کے مطابق عمل کرنے سے انسانوں کی تمدنی زندگی سنور جاتی ہے، اور دوسری یہ کہ اس سے افراد کی ذات کی نشو و نما ہو جاتی ہے۔ ان اقدار کی صداقت پر یقین وہی شخص رکھ سکتا ہے جو انسانی ذات کے وجود کو تسلیم کرے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان اقدار کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایمان یعنی انسانی ذات اور وحی خداوندی کی روح سے عطا شدہ مستقل اقدار پر یقین لا ینفک ہے۔ قرآن کریم نے ان قوانین کی تمدنی پہلو کو بھی نمایاں کیا ہے اور اس گوشہ کو بھی جس کا تعلق انسانی ذات سے ہے۔ مثلا اس نے زنا کو مستقل اقدار کی خلاف ورزی کہا ہے تو ایک طرف اسے عدالتی جرم قرار دیتے ہوئے اس کی سزا تجویز کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ اس سے انسانی ذات میں اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے۔ کتاب اور حکمت۔ قرآن کریم میں کتاب اور حکمت دونوں کو منزل من اللہ کہا گیا ہے۔ کتاب قانون کا حصہ ہے اور حکمت اس کی تو ہے۔ اگر کسی حکم میں اگر کے ساتھ تو نہ ہو تو وہ حکم قانون کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتا۔ تمدنی دنیا میں جب کسی ملک میں لا قانونیت پھیل جاتی ہے تو اس میں اگر تو اپنی جگہ موجود ہوتا ہے لیکن اس کا تو غائب ہو جاتا ہے۔ مثلا اس میں قانون یہ تھا کہ اگر رشوت لوگے تو ملازمت سے برخاست کر دیے جاؤ گے، لیکن لا قانونیت میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ رشوت دھڑا دھڑ لیتے رہتے ہیں لیکن ملازمت سے
برخاست نہیں ہوتے، انہیں اس جرم کی سزا نہیں ملتی۔ دین اور مذہب میں فرق۔ اسی طرح جب دین مذہب کی سطح پر آ جاتا ہے تو اس میں قوانین ایسے احکام کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جن کی تعمیل تو ضروری قرار دی جاتی ہے، لیکن ان کا کوئی محسوس نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ ان کی تعمیل یہ کہہ کر کرائی جاتی ہے کہ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور ان کی خلاف ورزی سے وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن دین میں احکام قوانین کی شکل میں بروئے کار آتے ہیں۔ ان کی تعمیل سے متعینہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے جو اس دنیا میں بھی محسوس شکل میں سامنے آتا ہے اور آخرت میں بھی سامنے آئے گا۔ کتاب و حکمت سے یہی مراد ہے۔ کتاب کے ساتھ حکمت کو اس لیے وضع کر دیا گیا تاکہ ہم ساتھ کے ساتھ چیک کرتے جائیں کہ حکم پر صحیح عمل ہوا ہے یا نہیں۔ اگر اس حکم کی تعمیل سے وہ نتیجہ مرتب ہو رہا ہے جو بتایا گیا تھا تو اس پر صحیح عمل ہو رہا ہے۔ اگر وہ نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا تو ہمیں رک کر دیکھنا ہوگا کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ مذہب میں یہ صورت نہیں ہوتی۔ اس میں انسان اپنی خوش عقیدگی، خوش فہمی میں مگن رہتا ہے اور نتیجہ سے عمل کے صحیح یا غلط ہونے کی پرکھ نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ حقیقت اس کے سامنے ہی نہیں ہوتی کہ اس حکم کی تعمیل سے کوئی محسوس نتیجہ سامنے آئے گا۔ ظاہر ہے اگر کسی فارمولہ پر آپ عمل کریں اور اس کا معینہ نتیجہ مرتب نہ ہو لیکن اس کے باوجود آپ اسی طرح عمل کیے جائیں تو آپ کی ساری کوششیں رائے گاہ جائیں گی۔ اسے قرآن کریم حبطت اعمالہم کہہ کر پکارتا ہے، یعنی ان کے اعمال ضائع چلے گئے، کوششیں بیکار گئیں۔ دین میں ہر کوشش جو قانون کے مطابق کی جائے نتیجہ خیز ہوتی ہے، مذہب میں رائے گاہ جاتی ہے۔ جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اسے ہم جستہ پہلے بھی لکھ چکے ہیں، لیکن اس مقام پر ایک اور مقصد کے لیے اس کا احاطہ ضروری سمجھا گیا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اگر کا سوال صرف اس کے لیے پیدا ہوتا ہے جو صاحب اختیار ہو، مجبور کے لیے اگر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تم نے یہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کے معنی یہ ہے کہ جس سے ایسا کہا جا رہا ہے اسے اس کا اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ایسا کرے اور چاہے تو ایسا نہ کرے۔ یہ صرف آنکھوں والے سے کہا جا سکتا ہے، اگر راستہ دیکھ کر چلو گے تو تم گڑھے میں گرنے سے بچ جاؤ گے۔ اندھے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر تم راستہ دیکھ کر چلے تو تم گڑھے میں نہیں گرو گے۔ لہٰذا قرآن کریم کا انسانوں سے یہ کہنا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، انسان کو صاحب اختیار اور ارادہ ٹھہراتا ہے، مجبور نہیں۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم نے عام طور پر اگر، تو، ان فے کی ترتیب استعمال کی ہے اور کہیں کہیں ایسا بھی کہا ہے کہ تمہیں ایسا کرنے کو کہا گیا ہے کہ تاکہ لعلکم، دونوں صورتوں میں مقصد ایک ہی ہے۔ اس مقام پر ہم قرآن کریم کے چند ایک قوانین پیش کر کے اس کی اگر اور تو کی حکمت سامنے لانا چاہتے ہیں، جس سے واضح ہوگا کہ انسان اپنے عمل میں صاحب اختیار ہے۔ چند قرآنی مثالیں۔ نمبر 1، ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ جنت کی زندگی ہے، یعنی اگر ایمان لاؤ گے اور اعمال صالح کرو گے تو اس کا نتیجہ جنت کی زندگی ہوگا۔ نمبر 2، ہماری ہدایات کا اتباع کرو گے تو خوف و حزن نہیں ہوگا۔ اپنا مال خدا کی راہ میں کھلا رکھو گے تو خوف و حزن نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اگر کتاب ضابطۂ قوانین کے بعض حصوں کو مانو گے اور بعض سے انکار کرو گے تو اس سے دنیا میں ذلیل و خوار ہوگے اور آخرت میں عذاب شدید میں مبتلا۔ نمبر 4، اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو انہیں بہترین بدلہ ملتا۔ نمبر 5، اگر تم میرے قوانین کو سامنے رکھو گے، انہیں بھلاؤ گے نہیں تو میں تمہارے شرف و مجد میں اضافہ کروں گا۔ نمبر 6، اگر یہ اہل کتاب قرآن پر ایمان لے آتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ نمبر 7، اگر تم مومن ہوگے تو سب پر غالب رہو گے۔ نمبر 8، اگر تم خدا کی راہ میں قتل کیے جاؤ گے یا مر جاؤ گے تو خدا کے ہاں مغفرت اور رحمت عطا ہوگی۔ نمبر 9، اگر تمہیں خدا کی نصرت حاصل رہی تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا، لیکن خدا کی مدد اسے حاصل ہوتی ہے جو اس کے دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ نمبر 10، اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی شعار ہوگے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا۔
نمبر 11، اگر تم کبائر بنیادی لغزشوں سے بچو گے تو تمہاری ناہمواریاں دور کر دی جائیں گی۔ نمبر 12، اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی شار ہوتے تو ہم ان کی زندگی کی ناخوشگواریاں دور کر دیتے۔ اگر یہ وحی خداوندی کا اتباع کرتے رہتے تو انہیں زمین اور آسمان سے کھانے پینے کو ملتا رہتا، ان پر زمین اور آسمان کی برکات کے دروازے کھل جاتے۔ نمبر 13، جو ایمان لائے پھر اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہ کرے تو اسے امن نصیب ہو جاتا ہے اور کشادگی کی راہوں کی طرف رہنمائی مل جاتی ہے۔ نمبر 14، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں امتیازی زندگی مل جائے گی۔ نمبر 15، اگر تم 20 مجاہد ثابت قدم ہوگے تو 200 پر غالب آ جاؤ گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب تم سامان حرب و ضرب کے اعتبار سے فریق مخالف کے برابر ہوگے۔ اگر اس باب میں تمہارے ہاں کمی ہوگی تو بھی اپنوں سے دگنیوں پر غالب آ جاؤ گے۔ نمبر 16، ایمان و تقوی سے اس زندگی میں بھی خوشگواریوں کی بشارتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی۔ یہ خدا کا اٹل قانون ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ نمبر 17، جو ہماری راہ میں جد و جہد کرے گا اسے ہم حصول مقصد کی کئی راہیں سجھا دیں گے۔ نمبر 18، جو ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہے گا اس پر ملائکہ کا نزول ہوگا جو اسے بشارتیں دیں گے کہ اس پر دنیا اور آخرت دونوں میں کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوگا۔ نمبر 19، ایمان اور اعمال صالحہ سے استخلاف فی الارض حاصل ہوتا ہے، یعنی اس دنیا میں حکومت اور مملکت مل جاتی ہے۔ اگر تم قوانین خداوندی سے اعراض برتو گے تو تمہاری جگہ دوسری قوم لے لے گی۔ نمبر 21، جو ہمارے قوانین سے اعراض برتے گا اس کی روزی تنگ ہو جائے گی۔ نمبر 22، اگر تم شکر گزار ہوگے، نمائے خداوندی کو اس کے قوانین کے مطابق صرف کرو گے تو ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اگر کفران کرو گے تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ نمبر 23، جو دوسروں کے لیے دے گا اور تقوی شار ہوگا اس کی زندگی کی راہیں آسان ہو جائیں گی۔ نمبر 24، ثابت قدم رہو، باہمی نظم و ضبط رکھو، تقوی شار رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ نمبر 25، بنی اسرائیل کو ذلت و خواری کے عذاب میں ماخوذ کیا گیا، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ ان مثالوں پر غور کرنے سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے 2 ممکنات رکھ دیں اور اس سے کہہ دیا کہ ان میں سے جو راستہ چاہو اختیار کر لو، لیکن اتنا سمجھ رکھو کہ اگر تم نے یہ راہ اختیار کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اور اگر وہ راستہ اختیار کیا تو اس کا مآل وہ ہوگا۔ اسی کو غیر متبدل قانون کہا جاتا ہے اور اس قانون کا مقرر کیا جانا تقدیر کہلاتا ہے، یعنی انسانی عمل کا قانون خداوندی کے مطابق فطری نتیجہ۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو حکم مستقل ہو یعنی اس میں تبدیلی نہ کی جائے وہ قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب اس میں یہ اضافہ کر لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم مستقل طور پر دے دے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا تو اس حکم کو غیر متبدل قانون کہا جائے گا۔ اسلام دین ہے اور دین میں قوانین دیے جاتے ہیں جو خود لفظ دین کے معنی بھی قانون کے ہیں۔ قرآن کریم کی آخری کتاب ہے، قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، اس لیے اس میں دیے گئے احکام میں اب تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان احکام کے مطابق عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، اس لیے قرآن کریم ضابطۂ قوانین ہے۔ 8واں باب مکمل۔